عن زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خمسۃ من اوتیہن لم یقتر علی ترک العمل الآخرہ زوجۃ صالحہ وبنون ابرار وحسن مخالطۃ الناس ومعیشۃ فی بلدہ وحب آل محمد او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور فرماتے ہیں 5 چیزیں جس کو عطا کی گئیں وہ بندہ کبھی بھی فکر آخرت میں غفلت نہیں کر سکتا، وہ کبھی بھی فکر آخرت میں سستی نہیں کر سکتا، وہ اپنے نماز روزے میں سستی نہیں کرے گا۔ فرمایا عرض کی یا رسول اللہ کون سی؟ فرمایا زوجۃ صالحہ، سب سے پہلے فرمایا نیک بیوی۔ جس کو نیک بیوی مل گئی نماز میں روزے میں سستی نہیں کرے گا، فکر آخرت میں غفلت نہیں کرے گا، کیونکہ جب وہ خود غفلت کرے گا تو اس کے گھر میں اللہ کی نیک بندی موجود ہے، وہ اس کو سمجھائے گی ایسا نہ کرو، حضور آپ نمازیں پڑھا کریں، حضور آپ نیکی خیرات کیا کریں، صدقہ خیرات کیا کریں، تو اس کو اس کی بیوی سمجھائے گی تو اس کی برکت سے اس کو نیکی کی توفیق ملے گی، وہ کبھی بھی غفلت نہیں کرے گا۔ فرمایا دوسرا بنون ابرار، نیک اولاد۔ تیسرا فرمایا اچھی صحبت، جس کو اچھی صحبت مل گئی وہ بھی کبھی نیک عمل میں سستی نہیں کرے گا، فکر آخرت میں غفلت نہیں کرے گا۔ چوتھے نمبر پر فرمایا جس کو اپنے ملک میں روزگار مل گیا وہ بھی کبھی عمل میں سستی نہیں کرے گا۔ مطلب یہ کہ دوسرے ملک میں جو چلے جاتے ہیں پھر وہ دن رات ایک ہی سوچ ان کے ذہن میں ہوتی ہے کہ میں نے مال کمانا ہے، میں اپنے بیوی بچوں رشتہ دار دوست احباب سب کو چھوڑ کر آیا ہوں، کس لیے؟ صرف پیسے کی خاطر۔ وہ پیسے کی خاطر صبح و شام ایک کر دیتا ہے، دن رات ایک کر دیتا ہے، پھر عمل کی طرف توجہ نہیں رہتی، پھر آخرت کی طرف توجہ نہیں رہتی۔ لیکن فرمایا جس کو اپنے ملک میں کاروبار مل گیا، روزگار مل گیا، وہ عمل سے سستی نہیں کرے گا۔ 5ویں نمبر پر فرمایا ابو آل محمد، آل بیت کی محبت، جس کو حضور کے خاندان کی محبت مل گئی، یہ محبت بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کو فکر آخرت میں سستی نہیں کرنے دے گی، عمل میں غفلت نہیں کرنے دے گی۔ عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما صلوا اہل بیتی ما صلوا سفینۃ نوح من رکب فیہا نجا ومن تخلف عنہا غرق او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے کہ جو اس کے اندر بیٹھ گیا تھا وہ نجات پا گیا تھا، جو نہیں تھا بیٹھا وہ غرق ہو گیا تھا، ڈوب گیا تھا، تباہ و برباد ہو گیا تھا۔ فرمایا اسی طرح میرے اہل بیت کی مثال بھی نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، جو اس سے جڑ جائے گا، جو اہل بیت سے رشتہ جوڑ لے گا، تعلق جوڑ لے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی نقصان سے بچا لے گا، تباہی سے بچا لے گا۔ جو اہل بیت سے رشتہ توڑے گا غرق کا، حضور فرماتے ہیں وہ ڈوب جائے گا، وہ غرق ہو جائے گا، وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اچھا اس حدیث پاک میں اہل بیت حضور نے نوح علیہ السلام کی کشتی کی مثل قرار دیا، اور دوسری حدیث پاک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، فرمایا میرے صحابہ آسمان کے تاروں کی مثل ہے، ان میں سے کسی ایک کی پیروی کرے گا ہدایت پا جائے گا۔ ان دونوں حدیثوں کو ملا کر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جب پہلے کے دور میں سمندر میں جب لوگ کشتیاں لے کر جاتے تھے، سمندر میں سفر کیا کرتے تھے تو ان کو 2 چیزوں کی حاجت ہوتی تھی، ایک کشتی کی، ایک ستاروں کی۔ کشتی میں سمندر میں سفر کرنے کے لیے کشتی کی حاجت ہے، کشتی کی ضرورت ہے، وگرنہ بندہ ڈوب جائے گا، غرق ہو جائے گا، تو کشتی سلامت چاہیے۔ حضور نے فرمایا میری اہل بیت کشتی لے لو، میری اہل بیت کی کشتی لے لو، اس میں سوار ہو جاؤ۔ پھر دیکھا کہ کشتی میں سوار ہونے کے بعد پھر روشنی کی ضرورت ہے۔ دن میں تو سورج کی روشنی سے بندہ سفر کر لیتا ہے، راستہ متعین کر لیتا ہے، منزل متعین کر لیتا ہے، لیکن رات کو پھر اندھیرا چھا جاتا ہے، پھر رات کو سمندر میں کشتی میں سفر کرنے کے لیے پھر روشنی کی ضرورت ہے۔ حضور فرماتے ہیں میرے صحابہ آسمان کے تاروں کی مثل ہیں، پھر تاروں کی ضرورت پڑتی ہے۔ پھر حضور نے اپنے صحابہ کو فرمایا یہ آسمان ہدایت کے تارے ہیں، اور میری اہل بیت کشتی ہے، اور میرے صحابہ تارے ہیں، اہل بیت سے تعلق جوڑ لو، اس کشتی میں بیٹھ جاؤ، نظر حضور کے صحابہ پہ رکھو، تاروں پہ رکھو، اللہ تعالیٰ تمہیں غرق نہیں ہونے دے گا، تمہیں ہدایت کے راستے بھی عطا فرمائے گا، تمہیں کامیابی کے راستے بھی عطا فرمائے گا، تمہیں فوز و فلاح کے سامان بھی عطا فرما دے گا۔ تو حضور کی اہل بیت کی محبت یہ بھی ضروری ہے، حضور کے صحابہ کی محبت یہ بھی ضروری ہے۔ جو کشتی میں بیٹھ گیا اور ستاروں کو چھوڑ گیا وہ بھی منزل پہ نہیں پہنچ سکتا، ستاروں کے بغیر منزل پہ نہیں پہنچ سکتا، اور جس نے روشنی کو اختیار کر لیا اور کشتی پاس نہیں ہے وہ سمندر میں سفر نہیں کر سکتا۔ یہ دنیا بھی ایک سمندر ہے، اس میں نفس کے اندھیرے چھائے ہوئے ہیں، اس میں خواہشات کے اندھیرے چھائے ہوئے ہیں، ہمیں کشتی بھی چاہیے، ہمیں روشنی بھی چاہیے۔ مدینے کے تاجدار نے فرمایا میری اہل بیت یہ کشتی ہے، اس کشتی میں بیٹھ جاؤ، اور حضور نے فرمایا میرے صحابہ یہ تارے ہیں، یہ روشنی ہے، میری اہل بیت کی کشتی میں سوار ہو جاؤ اور میرے صحابہ پر نظر رکھو، اللہ تعالیٰ تمہیں نجات عطا فرما دے گا، اللہ تمہیں فوز و فلاح کے سامان عطا فرما دے گا۔